اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 102 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صلاۃ الخوف کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، وَإِذَا اور جب، كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں، یعنی مسلمانوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں، لَهُمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھانے کے لیے، اور فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، طائفتٌ ایک گروہ، یعنی لوگوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، منکم معک یعنی گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور پکڑے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اسلحتہم اپنے ہتھیار کو، اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں، یعنی نماز کے دوران اپنے ساتھ ہی اس کو رکھیں۔ تو یہ حکم ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، تو بندہ اس وقت کا جو حال، اس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، خوف کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کیفیت میں نماز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ایسے فرمایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اب یہی حکم قیامت تک کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو امام ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، فوج کے جو امام ہوتے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھانے کے لیے اسی طرح کا حکم ہے۔ تو ارشاد کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں میں موجود ہوں، یعنی فوج میں موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور آپ جب ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَلْتَقُمْ پس اس میں سے کھڑی ہو جائے، طائفتٌ ان کا گروہ لوگوں کا، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ لوگوں کا گروہ بھی ساتھ آپ کے کھڑا ہو جائے، یعنی کن لوگوں کا، فوج کے لوگوں کا، فوج کے میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا اور اپنے ساتھ رکھیں، اسلحتہم
اپنے اسلحے کو اپنے ہتھیار کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں نماز میں ہی۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں یعنی نماز پڑھ چکیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو پھر یہ آپ کے پیچھے سے چلے جائیں، یعنی سرک کر آپ کے پیچھے سے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور پھر آ جائے دوسرا گروہ، اخرى دوسرا گروہ، لم یصلوا، جس نے نماز ادا نہیں کی، فلیصلوا، پس وہ نماز پڑھے، معک، آپ کے ساتھ، ولیاخذوا، اور پکڑے رکھیں اپنے قبضے میں رکھیں، حذرہم، اپنے بچاؤ کے سامان کو، واسلحتہم، اور اپنے اسلحے کو اپنے ہتھیاروں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں نماز کے دوران۔ یہ دوسرے گروہ کا بھی حکم ہو گیا اسی طرح، کیونکہ پہلا گروہ جو دوسرا گروہ تھا، وہ جب پہلا گروہ نماز میں تھا تو دوسرا گروہ حفاظت کر رہا تھا، تو اب دوسرے گروہ نے نماز پڑھی تو پہلا گروہ دشمن کے سامنے حفاظت کرے گا ان کی، تو اس طرح سے حکم آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ الَّذِينَ کفروا، اور کافر تو ودّا کا مطلب ہوتا ہے چاہتے ہیں، الذین، یہ لوگ، کفروا جو کافر ہے، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لو، کہ کسی طرح آپ، تغفلون، غفلت میں ہو جائیں، بھول جائیں، ان اسلحتکم، اپنے اسلحے کو اپنے ہتھیاروں کو، وامتعتکم، اور اپنے جو ساز و سامان ہے آپ کا دوسرا سب کو بھول جائیں اور ان سے غافل ہو جائیں، فیمیلون، پھر یہ آپ پر جھک پڑیں، یعنی آپ پر حملہ کر دیں، علیکم، آپ پر، میلتم واحدہ، یعنی ایک دم آپ پر حملہ کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے، اس طرح کی بات۔ ولا جناح علیکم، اللہ فرماتا ہے ولا جناح، اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کانا بکم اذن، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، یعنی جیسے یہ جنگ کے ہتھیار ہوتے ہیں، اس کو اپنے جسم کے ساتھ ان کو پہننا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے یا باندھنا ہوتا ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کوئی بیمار ہے یا تکلیف میں ہے یا زخمی ہے، وہ نہیں لگا سکتا، تو اس کو معافی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بکم اذن، تو اگر کوئی تکلیف میں ہو من مطرن، یا پھر بارش ہو رہی ہے تو بارش ہو، تو او کنتم مردا، یا کوئی بیمار ہو، ان تدعو، تو پھر اسے اتار رکھے، اسلحتکم، اپنے اسلحے کو اپنے ہتھیاروں کو اتار کر وہ رکھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وخذوا حذرکم، لیکن اللہ فرماتے ہیں وخذوا، اور خیال رکھے، حذرکم، کے اپنے بچاؤ کا خیال ضرور رکھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعد، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ اس آیت میں آپ غور کریں تو آپ کو صحیح سمجھ آتا ہے کہ یہ نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز خوف کے بارے میں جس طرح کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مقتدی جو ہے، جس نے ایک رکعت نماز امام کے ساتھ ادا کی ہے، تو وہ، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک رکعت پڑھائی، فوج کا آدھا حصہ، آدھی فوج نے نماز پڑھی اور آدھی فوج نے حفاظت کی۔ اب وہ ایک رکعت کے بعد وہ جو فوج ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، ان کی نماز ہو گئی، سرک کر پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے گئے، اور اس طرح دوسرا جو گروہ تھا فوج کا وہ آ گیا، اس نے باقی دوسری نماز، دوسری رکعت پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور انہوں نے ایک رکعت پڑھی، تو اس طرح سے یہ نماز خوف ادا ہوئی۔ تو یہ نماز خوف اسی طرح ادا ہوتی ہے، یہ اصل میں جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہو، یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت
جماعت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو ہر بندہ علیحدہ علیحدہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، اس میں ہر بندہ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح آپ غور کریں، بعض اوقات ایسی صورتحال بھی آتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر مسلمانوں کی نماز عصر جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد ادا کیا تھا، یعنی بطور قضا کے، پھر یعنی اسی نماز کو اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو اگلی نماز جب ہوتی ہے اس سے پہلے جو آپ کی نماز رہ گئی ہے اس کو ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوسری نماز جس کا وقت ہے اس کو پڑھ لیں۔ تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کہ جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی تو مغرب کی نماز سے پہلے اسے ادا کیا تھا اور پھر مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ بھی یہاں سے ملتا ہے۔ اسی طرح نماز خوف کا جو موقع ہے جماعت کے ساتھ، میں نے عرض کیا جیسے میسر نہیں ہوتا، تو جنگ کے دوران بندہ خود اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور یعنی جس طرح مناسب ہو، کیونکہ حالات جس طرح کی اجازت دیں، بس اللہ کو یاد رکھنا ہے، بھلانا نہیں ہے۔ وہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے اشارے سے نماز پڑھ لو، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو، لیکن اللہ کو بھلانا نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضر میں 4 اور سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یعنی 4 رکعتیں ہیں، تو سفر میں آپ 2 پڑھتے ہیں اس کی، کیونکہ وہ قصر ہوتی ہے، 2 پڑھی جاتی ہیں، لیکن خوف کے وقت اس کو 1 بھی پڑھا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا تھا۔ یہ اگلی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مدینہ کے درمیان اسفان میں پڑاؤ کیا تھا، مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ عصر کی نماز ہے۔ لہٰذا آپس میں یہ ان کا پروگرام بنا کہ یہ تم اپنے اسباب جمع کرو، اور یہ جب عصر کی نماز پڑھنے لگیں گے تو یک بارگی ایک دم ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب انہوں نے یہ اپنا منصوبہ بنایا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی، یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ تو اس آیت میں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور آدھی جو ہے حفاظت کرے گی، تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے۔ تو دشمن تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے نماز پڑھیں گے تو ہم ایک دم حملہ کریں گے تو ان پر ہم غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیت عطا فرما کے یہ رہنمائی فرما دی، یعنی اپنے فوج کے 2 حصے بنا لیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل رہے۔ نماز پڑھنے والے اپنے ہتھیار پہنے رہیں، یہ 1 رکعت کے بعد چلے جائیں، پھر دوسرا گروہ آ جائے اور دوسری رکعت پڑھے۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ تو یہ طریقہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، اور کچھ لوگ امام اور یعنی کہ کچھ اور امام جو ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جب بھی کوئی موقع ملتا ہے ایسا جس میں جنگ کا موقع ہے اور نماز اب پڑھنی ہے اور جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، تو پھر اسی طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ امام جو ہے وہ
کچھ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اور وہ اس کا گروہ بن جائیں گے، تو وہ کچھ پڑھیں گے اور کچھ حفاظت کریں گے، تو پھر اس طرح سے دوسرا گروہ آئے گا تو دوسری رکعت پڑھے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہر بندہ اپنی نماز خود پڑھتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتا ہے، اور پیدل پڑھ سکتا ہے، سوار پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر قبلہ رخ کا پتہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں سب جائز ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کیا، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور اس میں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مردا ان تدعوا اسلحتکم، یہاں پر چھوٹ مل گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی تکلیف میں ہے یا بارش ہے تو پھر وہ اپنے ہتھیار اپنے پاس نہ رکھے، وہ اگر اتار کے رکھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہتھیار اتار کر اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے جو بیمار ہوتا ہے اس کو بھی یہی فرمایا، اور اگر بارش کا موسم ہے تو اس میں بھی اتار کے اس کو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرا جو فوج کا حصہ ہوگا وہ حفاظت کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف جو ہے جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے، اور اگر جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو سپاہی ہوتے ہیں مسلمان، وہ اپنی نماز بذات خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ صحیح طرح سے سجدہ رکوع وغیرہ نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہیں، تو اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی سواری پر ہیں وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح پچھلے زمانے میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ آج کل اگر وہ کسی گاڑی پر سوار ہیں، کسی چیز پر سوار ہیں، تو اس پر سوار ہو کر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کعبہ کی سمت کا معلوم نہ ہو تو پھر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس سمت میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ خوف کی نماز میں سب جائز ہے، لیکن اللہ کو بھلانا نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں۔ آمین۔